اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت یا معلم آدم علمنا ویا مفہم سلیمان فہمنا اللہم اخلصنا بوجہک الکریم اللہم اخلصنا بوجہک الکریم اللہم اخلصنا بوجہک الکریم اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم وفقنا لما تحب وترضى رب یسر لی جلیسا صالحا اللہم انا نعوذ بک من سوء الفتن اللہم انا نعوذ بک من سوء الفتن اللہم انا نعوذ بک من سوء الفتن آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً وسہلاً بکم، ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم۔ کچھ بچے تو ایسے نظر آ رہے ہیں جو ماشاء اللہ کئی سفروں سے ساتھ کے ساتھ چل رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے سارے سفر جو ہے وہ فائدہ مند بنائے، آمین۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ راستے آسان فرمائے جن کے ذریعے ان ساری کوششوں کے جو خیر ہے وہ جاری ہو، آمین۔ آج جو ہے ہم انشاءاللہ قرأت عشرہ صغریٰ کے جو اصول ہیں ان کے متعلق پڑھنا شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ جو کورس ہے اس میں ہم لوگ یہ کوشش کریں گے کہ چیزوں کو یاد کریں، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہم قرأت پڑھیں اور ہمیں نہ آتا ہوتا ہے بچوں کو، لیکن یہ ہے کہ جو ہے وہ تھوڑے سے بلینک ہو جاتے ہیں۔ تو اس کورس کا مقصد یہ ہے کہ اجرا پڑھتے ہوئے جو کمیاں ہمیں رہ جاتی ہیں بعض اوقات قواعد کو لے کر، ان کو ہم علیحدہ سے تھوڑا سا وقت دے کر پورا کر لیں۔ آئی ہوپ انشاءاللہ آپ لوگ سب محنت کریں گے۔ یہ جو ہمارا کورس ہے انشاءاللہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ 30 اگست سے پہلے مکمل کریں۔ 30 اگست کو آپ کو معلوم ہوگا ہمارا کانوکیشن بھی ہے، تو اس سے پہلے انشاءاللہ ہم نے اسے مکمل کرنا ہے۔ اور یہ کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے، آرام سے انشاءاللہ ہو جائے گا۔ بس یہ ہے کہ تھوڑے سے اصول ہیں جن کو آپ نے اپنانا ہے۔ جو اصول ہیں وہ یہ ہے کہ آپ جتنی جلدی سمجھ جائیں گے آپ کو اتنی جلدی فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ جو بچہ پہلی کلاس میں ہی یہ اصول سمجھ لے گا اس کے لیے پہلی کلاس ہی فائدہ مند ہو جائے گی، اور پھر ہر آنے والی کلاس بھی۔ جو بچہ 2 دن بعد، 4 دن بعد، 6 دن بعد، 15 دن بعد، آخری ہفتے میں جا کے اس کو سمجھ آئے گا کہ نہیں مجھے تو محنت کرنی چاہیے تھی، میں نے اتنا کچھ چھوڑ دیا ہے، چلے میں آج سے محنت کرتا ہوں، پھر اس کو تب فائدہ ہوگا۔ پچھلا سارا جو وقت ہے وہ گزر گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو کچھ اصول ہیں، کوشش کریں ان کو پہلی کلاس سے ہی سمجھیں۔ اور ان اصولوں میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کلاس میں متوجہ ہو کر آئیں، ٹھیک ہے۔ بھاگم بھاگ کلاس میں نہ آئیں۔ ہمارا جو کوالٹی خراب ہوتی ہے وہ یہاں سے ہوتی ہے کہ ہم اپنی کلاسز بھاگم بھاگ لے رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر 3 بجے کلاس ہے تو 3 بجے بھی ہمارے ہاتھ میں ایک اور کام بھی ہوتا ہے جس کو ہم مکمل کر کے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ بس 3 بج گئے تو ہم کلاس میں پہنچے۔ تو یہ کورس جو ہے یہ کافی لینتھی ہے، اس میں کافی کچھ ہم نے پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کی توجہ چاہیے، اور توجہ سے کلاس میں حاضری۔ آپ کلاس میں وقت سے پہلے آئیں، کلاس کے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے جو بھی کام ہے آدھا گھنٹہ پہلے جو بھی کام ہے ان کو مکمل کر لیں، اور بالکل جو آخری آدھا گھنٹہ ہے کلاس سے پہلے کا اس کو خود پر لگائیں، ٹھیک ہے۔ وضو کریں، خود کو اچھے سے کنگھی وغیرہ کریں، سکون سے بیٹھیں، اپنے آس پاس جو بھی چیزیں ہیں کچھ بکھرا ہوا ہے تو اس کو صاف کریں، اپنا جو نوٹ بک ہے اس کو رکھیں، اپنے پین کو رکھیں، اپنی کتاب اس پہ ہم ایک خاص نہیں استعمال کریں گے، بہت سی کتابوں کو اکٹھا کر کے پڑھیں گے، تو اس لیے جو میں لکھواؤں گی آپ کو وہی لکھنا پڑے گا۔
لیکن جو پریویس لیسن ہے اس کو ریوائز کریں، ٹھیک ہے، اور زوم کو جوائن کر لیں، زوم میں موجود رہیں آپ اور ساتھ دعائیں پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو کلاس میں تقریباً 20 منٹ پہلے جو ہے وہ آپ لوگ زوم جوائن کر لیں، اس کے ساتھ اپنی جو بھی آپ کی کتابیں ہیں، کاپیاں ہیں، جو بھی چیز آپ نے رکھنی ہے اسے سنبھال کے بالکل سیٹ ہو کے بیٹھیں، ٹھیک ہے۔ یہ نہ ہو کہ 3 بج جائیں اور آپ بھاگے آ رہے ہیں، دیکھیں 3 تو بج گئے ہیں، بس اب کلاس شروع ہونے والی ہوگی اور آئیں جلدی جلدی بیٹھ کے پتہ چلے وہ پین تو اٹھایا ہی نہیں، وہ فلان چیز تو رہ گئی، چلو پھر وہ سارا وقت جو ہے اس میں گزر جائے۔ ایسا نہیں کریں، یہ پہلا اصول ہے، اور یہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ جو جتنا جلدی سمجھ جائے گا اس کو اتنی جلدی فائدہ ہونے لگ جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی کلاس میں پڑھایا جائے وہ اس سہارے نہ رہیں کہ ریکارڈنگ تو آ ہی جانی ہے تو ہم ریکارڈنگ میں جو ہے اس کو کر لیں گے، چلیں کوئی نہیں اب بس کلاس میں موجود رہ لیتے ہیں۔ یہ کام نہ کریں، کلاس میں باقاعدہ بیٹھیں اور اپنی پوری کوشش کریں کہ کلاس میں ہی اپنے نوٹس کو پورا کر لیں۔ اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے چلیں اس کے لیے آپ ریکارڈنگ کو سن لیں، لیکن میکسیمم جو ہے وہ کلاس کا وقت اس کو استعمال کریں۔ آپ کا جو اصل وقت ہے نا وہ 1 گھنٹہ ہے اس کلاس کے لیے، تو اس 1 گھنٹے میں کام کریں، باقی جو 23 گھنٹے ہیں نا وہ آپ کے ذاتی ہیں۔ ایسا نہ کریں کہ اس 1 گھنٹے کے کام کو آپ 23 گھنٹے میں لے جائیں تو آپ کے باقی کام بھی خراب ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ 1 گھنٹہ ہے، اس 1 گھنٹے کے اندر ہی کام کریں اپنا، اور پھر جو بھی بعد میں کام ہو تو اس کے لیے وقت فکس کر لیں، بکھرا بکھرا جو ہے نا وہ اپنے روٹین کو نہ رکھیں۔ 2 باتیں ہوں گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ کلاس میں جو بھی آپ سے سوال کیا جائے اس کا فوری جواب دیں، یعنی کہ میں جب بھی پڑھاؤں گی تو تھوڑے سے حصے کے بعد میں دوبارہ پوچھوں گی کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے، سمجھ آ گئی ہے، سمجھ آ گئی ہے، تو آپ نے مجھے فوری ہاں نہ چیٹ باکس میں لکھ کر دینا ہے تاکہ ہم آگے جانے والے بنیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب بھی آپ کی کلاس مکمل ہوگی تو اس کے بعد آپ کو اسائنمنٹ شیئر کی جائے گی، تو سارے بچوں کو ضروری ہے کہ اس اسائنمنٹ کو سبمٹ کرائیں، اگلے سبق سے پہلے پچھلی اسائنمنٹ کو سبمٹ کرائیں اور ضرور کروائیں، ٹھیک ہے۔ اور اسائنمنٹ کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ آپ نے جو اسائنمنٹ ہے اس کو اپنے پیپر پر رائٹ کرنا ہے۔ بچوں کے اندر یہ عادت بہت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے کہ پیپر کا استعمال ہی نہیں کرتے ہیں، پین کا استعمال ہی نہیں کرتے ہیں، تو پیپر اور پین پر اسائنمنٹ کو حل کر آپ کو بھیجنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسائنمنٹ سبمٹ ہو گئی، اس کے بعد جب ہم ہر کلاس شروع کریں گے تو اکثر کلاسز کے سٹارٹ میں 2 4 5 منٹ کا ٹیسٹ لیتی ہوتی ہوں، جو بھی میں نے پچھلے دن پڑھایا ہو تو کہتے ہیں چلے بتائیں، کوئی رینڈم ایک کوسچن دے دیا تو وہ بھی آپ نے ریٹن ہی مجھے گروپ میں بھیجنا ہوتا ہے، اور اکثر میں اٹینڈنس جو مارک کرتی ہوں اسی ٹیسٹ کے بیس پہ کرتی ہوں کہ جو اس ٹائم کلاس میں تھا ٹیسٹ دیے اس کے اٹینڈنس مارک ہوگی، بس جو نہیں آ سکا تو پھر کتنی بار اٹینڈنس مارک کی جائے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، آپ ان کو جو ہے ضرور کنسیڈر کریں، آئی ہوپ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے کورس کا ڈسپلن ہے، اور کورس کا سلیبس جو ہے وہ مکمل انشاءاللہ اشرف صغریٰ کے جو قواعد ہیں ان کا ہم دورہ کریں گے، کوشش کریں گے کہ میکسیمم چیزوں کو کور کریں، ٹھیک ہے، تاکہ جب آپ پڑھیں یا پڑھائیں تو آپ کے پاس ایک جامع نوٹس ہوں۔ بہت اچھا تو نہیں کر سکتے ماشاءاللہ، جیسے مشائخ ہیں، شیخ حمزہ صاحب ہیں یا شیخ ابراہیم صاحب ہیں، شیخ شہزاد صاحب ہیں، اس طرح تو نہیں ہم کر سکتے، اللہ تعالیٰ انہیں برکت دے، اور ان کی جگہ تو ہمیشہ سے موجود ہے اور رہے گی، لیکن کوشش کر سکتے ہیں کہ کچھ ایسے نوٹس بچوں کے بن جائیں کہ ان کو مدد ہو پڑھنے میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد میرا نام تنزیلہ شفیق ہے، اور میں انٹروڈکشن تھوڑا سا آپ کو کروا دوں تاکہ آپ کو معلوم ہو آپ کس سے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس سے بھی کافی کام آسان ہو جاتا ہے جب آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے آپ بیٹھے کس کے آگے ہیں۔ تو میرا نام تنزیلہ شفیق ہے اور میری ایج 25 ایئرز ہے، میں ساہیوال سے ہوں اور میں انمیرڈ ہوں۔ میرا جو علوم دین میں انٹروڈکشن ہے وہ یہ ہے کہ میرا حفظ ہے، حفظ کے بعد میرا جو بھی الہدیٰ سے جو ہمارا چلتا ہے سطور قرآن اپ گریڈ، پھر اس کے بعد تعلیم قرآن کنسیڈر کر کے اس کو ہم حدیث کورس کرتے ہیں، تو وہ ساری چین ویسے ہی الہدیٰ سے ساری تعلیم ہے، اور جتنی بھی تفسیر کے حوالے سے ہے اور فقہ اور عقیدے کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے، اور میں الہدیٰ میں ہی پڑھا رہی ہوں ایک لمبے عرصے سے، تقریباً
आई वॉज 10 years old जब मैंने अलहुदा में नाज़रा क्लास जो है शुरू की थी। तकरीबन 15 साल से मुसलसल बगैर गैप लिए अब मैं साहिबाल ब्रांच में जो है वो पढ़ा रही हूँ। इस अरसे में मैंने नाज़रा, तजवीद, हिफ्ज़ को खुसूसन जो है वो पढ़ाया है। मज़ीद जो मेरा तजवीद में इंट्रोडक्शन है वो ये है कि मैंने वफ़ाक़ुल मदारिस का जो मेरा एग्ज़ाम है ना, मेरी सनद तजवीद की जो है वो वहाँ से वफ़ाक़ुल मदारिस की है। और जो क़िराअत है वो मैंने रुबैदाबादी से पढ़ी थी। रुबैदाबादी शेख इब्राहिम साहब की जो हैं वो स्टूडेंट हैं। और फिर मैंने शेख हमज़ा साहब को माहिर में सुनाया था। रुबैदाबादी से मैंने जो है वो जमा हरफ़ी जम में जो है वो कुरान पढ़ा है 3 बार। ठीक है, तीसरा जो ख़तबा है ना वो मेरा मुकम्मल नहीं हो सका। वो कद समी अल्लाह पे स्टॉप है काफ़ी अर्से से, बस दूसरी मसरूफियात शुरू होने की वजह से। और वही बजे के बाद फिर हमने सब ने ही काफ़ी लोग थे हमारा फ्रेंड्स, हमने शेख हमज़ा साहब से माहिर के तरीक़े से जो है वो पढ़ा था। वो हमारा एक ही बैच था जिसे शेख हमज़ा ने माहिर के तरीक़े से पढ़ाया। फिर उसके बाद उस तरह से किसी बैच को नहीं पढ़ाया गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो मेरी अशरा कुबरा है उसमें मेरे जो उस्ताद हैं वो शेख रियाज़ अज़ीज़ी हैं सूरह माइदा तक, और फिर सूरह माइदा के आगाज़ से लेकर इख्तिताम तक शेख शहरियार हसन साहब जो हैं वो मेरे उस्ताद हैं। उनसे ही मैंने तजुर्बा पढ़ी हुई है और मेरा इजाज़ा जो है वो भी उनसे ही है अशरा कुबरा का। और शेखा सुबैया हाफिज़ा अल्लाह ताला जो हैं वो मेरी अशरा कुबरा में मुस्तकिल उस्ताद हैं तकरीबन 2021 से मुसलसल। और अज़्ज़ुर तुर्क से मैं उनसे पढ़ रही हूँ। और शेख रमज़ान नबी हदिया को मैंने अशरा कुबरा में जो है सुनाया था अपना कुरान, और अशरा कुबरा की इजाज़ा उनसे भी है। और मेरी जो दुनियावी तालीम है वो मेरी FSC प्री मेडिकल में थी और मेरा BS ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में था। और अब मैं MPhil कर रही हूँ और मेरा रिसर्च सेमेस्टर चल रहा है 3rd। और जो मेरी रिसर्च है वो इस टाइम मुख्तलिफ़ साइट्स पे काम चल रहा है। अभी स्टार्ट ही हुआ है, 3rd सेमेस्टर है तो 2 सेमेस्टर में मुकम्मल होगा इंशाल्लाह। उसमें रिस्पॉन्स सरफेस मेथडोलॉजी RSM और कंप्यूटेशनल रिसर्च DFT एंड डॉकिंग और बायो एक्टिव फिल्म्स बनाना, ये 3 साइट्स हैं जिसमें हम लोग अब काम कर रहे हैं अपने ग्रुप के साथ। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है और मैं ये चाहूँगी कि जो वक्त है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और जो जितना भी वक्त को इस्तेमाल करता है वो उतना ही ज़्यादा कामयाब हो जाता है। तो आप लोग भी अपने वक्त को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करें, जिस कदर हो सके उस कदर इस्तेमाल करें। ठीक है, और जो नहीं इस्तेमाल करेगा उसके लिए जो है ना वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। चलें, अच्छा मेरी आवाज़ ठीक नहीं आ रही? अब ठीक आ रही है मेरी आवाज़? ओके, चलें, बारकल्लाह फ़िकुम। यहाँ तक आपको सारी बातें समझ आ गई? हाँ जी भाई, ज़ोहा को आ गए हैं। और बाकी बच्चों को नहीं समझ आई? बस 2 बच्चों को समझ आई है क्या आगे बातें हैं? आगे चलिए, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह फ़िकुम व नफ़अल्लाहु बिकुम। तो इंशाल्लाह आज हम जो है पढ़ेंगे बाबुल इस्तिआज़ा। ठीक है, इस्तिआज़ा के बारे में पढ़ेंगे। आज हम एक ही चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन कल से जो है ना वो हम थोड़ी ज़्यादा पढ़ा करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल रेडी हो जाए, अपनी कॉपी ले लें, पेन ले लें, उसके ऊपर डेट वगैरह भी राइट करें। ठीक है, और ऊपर हेडिंग दें बाबुल इस्तिआज़ा। बस सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह।
جن لوگوں کو وہ مسئلہ ہے نا میری آواز کا، وہ مجھے دوبارہ بتائیں آواز بہتر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ اچھا، آواز بہت سلو لگ رہی ہے، چلیے میں دوبارہ چیک کرتی ہوں ایک منٹ۔ چلیں اب بتائیں ذرا، کیا کوئی فرق پڑا ہے؟ چلیں ایکو بھی کم ہوئی ہے نہیں؟ اوکے چلیں، بارک اللہ فیکم۔ نہیں، فین کا شور نہیں ہے، ہمارے گھر کے باہر نا شاید انہوں نے کنسٹرکشن سٹارٹ کر دی ہے کوئی، تو وہ مشینوں کی بڑی آواز آ رہی ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، استعاذہ۔ استعاذہ کا جو مطلب ہے، اس کا لغوی معنی ہے پناہ مانگنا یا پناہ چاہنا۔ لغوی معنی ہے پناہ مانگنا یا پناہ چاہنا۔ اصطلاح میں مراد ہے، اصطلاحاً استعاذہ سے مراد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ابتدائے تلاوت قرآن میں شیطان ملعون کے شر سے بچاؤ کے لیے پناہ مانگنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ابتدائے تلاوت قرآن میں شیطان ملعون کے شر سے بچاؤ کے لیے پناہ مانگنا۔ اب استعاذہ جو مانگتے ہیں ہم یا پڑھتے ہیں، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ انسان کی زبان عام طور پر غیبت اور چغلی وغیرہ سے ناپاک ہو جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے استعاذہ کا حکم دیا گیا کہ قرآن پاک جو ہے وہ ایک پاک کلام ہے، تو اس کی تلاوت سے پہلے زبان کو بھی پاک کر لیا جائے۔ ٹھیک ہے، چلیں۔ اس کے بعد تیسری بات اس باب کے متعلق یہ ہے کہ اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ استعاذہ قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے۔ اچھا، ہم نے شاید ریکارڈنگ نہیں سٹارٹ کی، اچھا کی ہوئی ہے، اوکے۔ اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ استعاذہ قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے۔ تو یہاں تک میں نے آپ کو 4 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات میں نے یہ بتائی ہے کہ استعاذہ کے لغوی معنی پناہ مانگنے اور پناہ چاہنے کے ہیں۔ اصطلاح میں استعاذہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ابتدائے تلاوت قرآن میں شیطان ملعون کے شر سے بچاؤ کے لیے پناہ مانگنا۔ اور اس کی حکمت یہ بیان کی جاتی ہے روایات میں کہ انسان کی زبان جو ہے وہ عام طور پر جو بھی گفتگو میں ہم نامناسب کام کر جاتے ہیں تو ان سے زبان پاک نہیں رہتی، تو استعاذہ اس لیے ہے کہ زبان کو پاک کر لیا جائے، کیونکہ ہم انتہائی ہی پاک کلام کی تلاوت کرنے لگتے ہیں۔ اور اس بات پر تو امت کا اجماع ہے کہ استعاذہ قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ بسم اللہ کے بارے میں ہے کہ بسم اللہ قرآن کی آیت ہے، لیکن استعاذہ کے بارے میں امت کا اجماع ہے کہ استعاذہ قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے۔ تو یہاں تک آپ کو کلیئر ہے، سمجھ آ گیا سب کو؟ مہوش کو بھی سمجھ آ گیا؟ کچھ بچے ایسے ہیں جو ابھی نئے ہیں، تو باتیں تو بالکل سادہ ہیں، ان کو بھی سمجھ آ گئی؟ چلو اچھا، اب ہم
استعاذہ کے متعلق کچھ ابحاث پڑھتے ہیں، کچھ مسائل ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے استعاذہ کا حکم۔ استعاذہ پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں سورۃ النحل آیت نمبر 98 النحل 98 میں فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جب بھی تلاوت قرآن کا ارادہ و قصد فرمائے، جب بھی تلاوت قرآن کا ارادہ و قصد فرمائیں اور تلاوت شروع کرنے لگیں تو اللہ تعالیٰ سے شیطان اور اس کی ذریات کی پناہ مانگ لیں۔ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ تو اس آیت میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ تو اس آیت کی بنا پر علماء و مشائخ کا اتفاق ہے، ہمارے علماء و مشائخ کا اتفاق ہے کہ استعاذہ ابتدائے تلاوت میں پڑھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، ابتدائے تلاوت میں استعاذہ پڑھنا ضروری ہے۔ اچھا، اب اس کے بارے میں کچھ رائے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ استعاذہ پڑھنا واجب ہے۔ پہلی رائے یہ ہے کہ استعاذہ پڑھنا واجب اور ضروری ہے۔ پہلی رائے یہ ہے کہ استعاذہ پڑھنا واجب اور ضروری ہے، اور جو کہ النشر الکبیر میں بھی بیان ہوئی ہے۔ دوسری رائے ابن سیرین کی ہے۔ ٹھیک ہے، ابن سیرین۔ اس رائے کے مطابق اچھا دیکھیں، ہم نے استعاذہ کے بارے میں یہ پڑھا ابھی کہ استعاذہ جو ہے وہ تلاوت کے شروع میں پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب مزید کچھ باتیں ہیں کہ کس قدر واجب ہے استعاذہ، کیا ہمیشہ واجب ہے؟ کوئی استعاذہ چھوڑ بھی دیتا ہے، پتہ ہے نا اکثر اوقات بچے استعاذہ چھوڑ دیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں بیٹا اعوذ باللہ تو پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے کہ استعاذہ کا اب مقام کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کتنا مقام ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے؟ تو استعاذہ کے مقام و مرتبہ کے اعتبار سے تین باتیں جو ہیں وہ آتی ہیں سامنے۔ پہلی بات یہ ہے کہ استعاذہ جو پڑھنا ہے وہ واجب ہے۔ ٹھیک ہے، استعاذہ پڑھنا واجب ہے کیونکہ فاستعذ ہے بھی امر کا صیغہ ہے۔ ٹھیک ہے، حکم کے درجے میں کہا گیا فاستعذ، تو پہلی بات یہ ہے کہ استعاذہ پڑھنا واجب ہے۔ جو دوسرا قول ہے وہ ابن سیرین کا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ابن سیرین یہ کہتے ہیں کہ استعاذہ پڑھنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، استعاذہ پڑھنا واجب ہے، بالکل واجب ہے، لیکن جب کوئی زندگی میں ایک بار استعاذہ پڑھ لے گا ابتدائی تلاوت میں تو اس کا یہ جو وجوب ہے وہ ادا ہو جائے گا، اور جو باقی زندگی اگر وہ استعاذہ پڑھے گا تو وہ مستحب ہوگا۔ ٹھیک ہے، ابن سیرین کیا کہتے ہیں؟ استعاذہ پڑھنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، اب کوئی بندہ اگر زندگی میں ایک بار استعاذہ پڑھ لیتا ہے ابتدائی تلاوت میں تو کیا ہے کہ اس کا یہ فرض ادا ہو گیا، اب باقی زندگی کے لیے اس پر استعاذہ واجب نہیں ہے، وہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ استعاذہ کو کلی طور پر ترک کر دینا باعث گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، استعاذہ کو کلی یا اجتماعی طور پر ہمیشہ ترک کر دینا یہ گناہ ہے۔ استعاذہ پڑھنا چاہیے۔ اب کوئی بندہ کہ یہ فرض تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو میں نہیں پڑھتا استعاذہ،
تو اگر کوئی بندہ کلی یا اجتماعی طور پر استعاذہ ترک کر دیتا، کہتا چلیں استعاذہ تو ہے ہی نہیں نا، آیت ہی نہیں ہے تو میں ہمیشہ ترک کر دیتا ہوں، تو یہ والا جو رویہ ہے یہ اچھا نہیں ہے۔ کلی یا اجتماعی طور پر استعاذہ ترک کر دینا باعث گناہ ہے۔ کیونکہ یہ ایک مسنون عمل ہے، ٹھیک ہے، اور جو امور مسنونہ ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ انسان ان پر عمل کرے، اس لیے نہیں ہوتے کہ انسان ان کو ترک کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مسنون اعمال اس لیے ہوتے ہیں کہ ان پر عمل بجا لایا جائے، اس لیے نہیں ہوتے کہ ان کو ترک کر دیا جائے۔ تو یہاں پر میں نے آپ کو استعاذہ کیا مقام ہے، ٹھیک ہے، کتنے امپورٹنس ہے استعاذہ کی، اس کے بارے میں 3 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ استعاذہ پڑھنا واجب ہے۔ دوسری بات ابن سیرین کے متعلق ہے، وہ کہتے ہیں پہلی بار تو واجب ہے، اس کے بعد زندگی میں اس کا درجہ مستحب کا ہے، ایک بار پڑھنے سے جو یہ فرض والا درجہ ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اور جو تیسری بات ہے وہ جمہور کا قول ہے، اور ان کے ہاں یہ ہے کہ استعاذہ پڑھنا چاہیے اور اسے کلی یا اجتماعی طور پر ترک نہیں کرنا چاہیے، اسے کلی یا اجتماعی طور پر ترک کر دینا گناہ ہے۔ کیونکہ جو مسنون اعمال ہیں وہ دین و شریعت میں اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ ان پر عمل کیا جائے، اس لیے نہیں رکھے جاتے کہ انہیں مستقل طور پر چھوڑ دیا جائے۔ کیا یہاں تک آپ کو تینوں باتیں سمجھ آ گئی ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، اب آپ نے کون سا قول لینا ہے یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ ابھی 3 لوگوں کو ہی سمجھ آئی، باقی لوگوں کو نہیں سمجھ آئی، باقی لوگ لکھ رہے ہیں، چلیں ٹھیک ہے، اللہ آپ کو برکت دے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اب ہم کیا کریں گے نا، ہم کیا کریں گے، تو ہمارے بارے میں راجح بات یہ ہے کہ ہر مجلس کی ابتدا میں ایک مجلس میں ابتدائی تلاوت میں ایک دفعہ استعاذہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، ابتدائی ایک مجلس میں ایک سیٹنگ، 1 سیٹنگ یو کین سے 1 کلاس، ٹھیک ہے، ایک مجلس میں ابتدائی تلاوت میں ایک دفعہ استعاذہ کرنا چاہیے۔ اگر ایک ہی مجلس میں ہم ابتدائی تلاوت میں استعاذہ کر لیتے ہیں تو پھر بار بار جو ہے وہ استعاذہ کی حاجت نہیں ہے، پھر اسی مجلس میں بار بار استعاذہ پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی عارضے کی بنا پر، یعنی کہ بات کرتے کرتے، قرآن پڑھتے پڑھتے کوئی بات کر لی اندر، ٹھیک ہے، ایسے ہوتا ہے نا، آپ سبق سنا رہے ہوتے ہیں تو گھر میں کوئی بھی کسی بھی ٹائم آ کے آپ سے کوئی بھی بات کرنے لگ جاتا ہے تو آپ کو ایک دم سے تلاوت روکنا پڑتی ہے، تو کوئی عارضی حالت اگر ایسی آ جاتی ہے کہ آپ اپنی تلاوت کو روکتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو دوبارہ جاری کرتے ہیں، تو پھر آپ کو چاہیے کہ دوبارہ استعاذہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اب میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے استعاذہ کے بارے میں، ہمیں یہ کرنا چاہیے، اچھی بات یہ ہے کہ ایک مجلس میں ابتدائی تلاوت میں استعاذہ پڑھ لیں، پھر اسی مجلس میں بار بار استعاذہ پڑھنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ جیسے کلاس ہے نا، تو سارے بچے سبق سنا رہے ہیں، جیسے اجرا کی کلاس ہے، تو ایک بار پہلے بچے نے استعاذہ پڑھ لیا، پھر سب کو بار بار استعاذہ پڑھنے کی ضرورت نہیں رہے گی کہ ہر بچہ اپنی باری پر پڑھے۔ اچھا، اب اسی کے اندر ہی علامہ علی القاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ استعاذہ کے مسئلے میں اتنی زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے، بہت سختی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ علامہ علی القاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ استعاذہ کے معاملے میں اتنی زیادہ سختی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ کیونکہ تلاوت قرآن
خود واجب نہیں ہے. جیسے نماز فرض ہے نا، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ، تو جیسے ارکان اسلام ہے اس طرح، جس طرح ان کا فرض ہونا ہے، اسی طرح تلاوت قرآن واجب نہیں ہے. تو استعاذہ کے معاملے میں زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ تلاوت قرآن واجب نہیں ہے. تو جو چیز خود واجب نہیں ہے تو اس پر استعاذہ پڑھنے کا وجوب، اس پر کیسے سختی کی جا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی؟ کیا آپ کو بات سمجھ آئی؟ علامہ علی القاری رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کا اس میں کیا موقف ہے؟ ملا علی قاری نہیں ہے، علامہ علی قاری، علی القاری، جہاں سے میں نے یہ اٹھایا ہے نا وہاں پہ یہی نام لکھے، علامہ علی القاری. اوکے. اچھا، اب جاتے جاتے یہ بھی یاد رکھ لیں کہ بسم اللہ پڑھنے سے پہلے بھی اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے، بسم اللہ سے پہلے بھی اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جیسے بچے ہوتے ہیں نا، نئے نئے پڑھنے آتے ہیں تو انہیں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھائیں تو وہ کہتے ہیں بعض اوقات بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آگے پیچھے کر دیتے ہیں. تو اعوذ باللہ جو ہے وہ بسم اللہ سے پہلے پڑھنی چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بسم اللہ کو بھی تو قرآن کی آیت شمار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جو استعاذہ ہے وہ بسم اللہ سے پہلے پڑھنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ بسم اللہ قرآن کی آیت ہے، اور قرآن کی کسی بھی آیت کے پڑھنے سے پہلے ہی استعاذہ کرنا چاہیے. بسم اللہ قرآن کی آیت ہے تو اس لیے استعاذہ بسم اللہ سے پہلے پڑھنا چاہیے. ہاں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نیت بھی پڑھنے والے کی یہی ہو کہ وہ بسم اللہ بطور آیت ہی پڑھ رہا ہو. ٹھیک ہے، بطور آیت ہی پڑھا ہو. آپ کو یہ بات تو معلوم ہوگی نا، سب نے تجوید پڑھی ہے کہ ہر جگہ بسم اللہ آیت نہیں ہے نا، صرف سورت کی ابتدا میں آیت ہے. تو اگر آپ بسم اللہ کو آیت کی نیت سے پڑھ رہے ہیں تو اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے ابتدائی تلاوت میں. چلیں، کیا یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ساری؟ اگر میں ایک بار ریپیٹ کر دوں تو ہم نے اب یہ پڑھا ہے کہ راجع موقف ہمارے لیے یہ ہے کہ ایک مجلس میں پہلے تلاوت سے پہلے استعاذہ کر لیں. ٹھیک ہے، ایک مجلس میں استعاذہ کر لیں اور پھر اسی مجلس میں بار بار استعاذہ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوگی. پھر ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اگر کوئی درمیان میں بات وغیرہ کر لیتے ہیں، کوئی عارضی حالت ایسی آ جاتی ہے کہ تلاوت کا سلسلہ رکنا پڑ جاتا ہے، روک دیتے ہیں، تو دوبارہ سلسلہ شروع کرنے سے پہلے استعاذہ کو پڑھ لینا چاہیے. پھر ہم نے اس کے بعد یہ بات پڑھی کہ علامہ علی القاری کہتے ہیں کہ استعاذہ کے مسئلے میں اتنی زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ تلاوت قرآن واجب نہیں ہے. تو پھر استعاذہ کے بارے میں اتنی سختی رکھنا کیسے مناسب ہو سکتا ہے؟ پھر ہم نے یہ پڑھا کہ بسم اللہ سے پہلے استعاذہ پڑھنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ بسم اللہ جو ہے وہ قرآن کی آیت ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم نے ایک چھوٹا سا نوٹ اس میں یہ بھی سمجھ لیا کہ یہ اس بسم اللہ سے پہلے استعاذہ پڑھنا ضروری ہے جو بسم اللہ ہم آیت کی نیت سے پڑھ رہے ہیں. جہاں پہ بسم اللہ آیت شمار نہیں ہوتی ہے وہاں پر استعاذہ پڑھنے کی بھی اس طرح سے پھر تاکید نہیں ہے کہ آپ بسم اللہ سے پہلے استعاذہ ضرور پڑھیں. چلیں، اس کے بعد ہے کہ استعاذہ کے الفاظ کون سے ہیں نا. تو استعاذہ کے کافی سارے الفاظ ہیں، میں بول دیتی ہوں. آرام سے بولوں گی، زیادہ تیز نہیں بولوں گی. چلیں، جس قدر آپ سے لکھا جائے. جیسے پہلے تو وہی ہے نا جو ہمارے یہاں معمول بھی ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے، اس کے بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم.
ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے اعوذ باللہ القوی. جو مشکل لفظ ہے وہ چلے میں لکھ دیتی ہوں. اعوذ باللہ القوی من الشیطان الغوی. اسی طرح اعوذ باللہ القادر من الشیطان الغادر. مختلف الفاظ جو ہے نا وہ نقل ہوئے ہیں. ابھی تک میں نے آپ کو 4 الفاظ لکھوائے ہیں. میں ریپیٹ کر دیتی ہوں. میرا مقصد ہے کہ آپ سب بچے نوٹس بنائیں اور لیکچر مکمل ہونے کے بعد مجھے نوٹس دکھائیں بھی. ٹھیک ہے. اگر میں چاہوں تو میں تیز پڑھا کے بہت کچھ باتیں جلدی کور کر سکتی ہوں، لیکن اس سے کیا ہوگا، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا. تو آپ ساتھ نوٹس بنائیں. ابھی تک میں نے آپ کو 4 کلمات بتائے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ القوی من الشیطان الغوی، اعوذ باللہ القادر من الشیطان الغادر. اس کے بعد یہ تو ہم پڑھتے بھی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. ٹھیک ہے. آئی ہوپ انشاءاللہ یہ تو آپ کو آتا ہوگا. من حمزہ ونفخہ ونفثہ. کوئی بندہ پڑھتا ہے اس کو؟ کہاں پڑھتے ہیں یہ والی دعا؟ کہاں پڑھتے ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ہے نیکسٹ صرف اعوذ باللہ من الشیطان تک ایک یہ بھی کلمہ ہے. اس کے بعد ہے اعوذ باللہ العظیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ العظیم من الشیطان الرجیم. اس کے بعد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہ هو السمیع العلیم. انہ هو السمیع العلیم. ٹھیک ہے. اب میں نے آپ کو پھر لاسٹ جو 4 بتائے ان کو ریپیٹ کر دیتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. پھر ہے صرف اعوذ باللہ من الشیطان. پھر ہے اعوذ باللہ العظیم من الشیطان الرجیم. پھر ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہ هو السمیع العلیم. پھر یہ الفاظ کی تقدیم و تاخیر سے بھی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من نفخہ. ٹھیک ہے. وہی الفاظ ہیں بس تقدیم و تاخیر کا فرق ہے. من نفخہ ونفثہ وہمزہ همزات الشیاطین. پھر اس کے بعد ہے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے. یہ اس قسم کے تمام الفاظ مروی ہیں، مختلف جگہوں سے ہیں. امام جزری نے ان کو بیان کیا ہے. ٹھیک ہے. کچھ صاحب الاتقان نے بیان کیے ہیں. مختلف جگہوں پہ یہ مختلف الفاظ جو ہیں مروی ہیں. اب راجح بات کیا ہے؟ ٹھیک ہے. راجح بات کیا ہے کہ ہم کون سے الفاظ پڑھیں. تو راجح بات یہ ہے، کیا آپ نے یہاں تک سارا لکھ لیا ہے اور آپ کو سمجھ بھی آیا ہے سارے بچوں کو؟ ہاں جی. ایک بچے کو سمجھ آیا بس، باقی 2 3 4 5. ٹھیک ہے. چلیں بارک اللہ فیکم. اب راجح الفاظ جو ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہیں.
علامہ دانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، علامہ دانی کا آپ کو معلوم ہونا چاہیے صاحب تیسیر ہیں، ٹھیک ہے، اور تیسیر ہی تو وہ کتاب ہے جس کی نظم شاطبیہ ہے، اور شاطبیہ ہی تو وہ کتاب ہے جس کی وجہ سے ہم سغرا پڑھتے ہیں، صبا کی رات وہیں سے لے کے پڑھتے ہیں۔ تو علامہ دانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل ادا کے ہاں یہی الفاظ مستعمل ہیں، ٹھیک ہے، اہل ادا کے ہاں فقط یہی الفاظ مستعمل ہیں، استعمال کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کون سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان کے سوا اور نہیں، یعنی کہ جو اہل ادا کو اگر ہم دیکھیں تو وہ انہی الفاظ پہ استعاذہ پڑھتے ہیں۔ اور پھر علامہ دانی ایک اور جگہ لکھتے ہیں میں نے بھی اپنے شیخ سے یہی الفاظ پڑھے ہیں، اوکے، علامہ دانی کا قول ہے کہ اہل ادا کے ہاں یہی الفاظ مستعمل ہیں، ان کے سوا اور نہیں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے نا جو ہم پڑھتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اہل ادا کے ہاں یہی الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں، ان کے علاوہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر علامہ دانی خود ہی ایک اور جگہ پہ لکھتے ہیں یہی الفاظ میں نے اپنے شیخ سے بھی پڑھے ہیں، میں نے اپنے شیخ سے یہی الفاظ پڑھے ہیں۔ اور علامہ جزری رحمہ اللہ تعالیٰ، ابن جزری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی الفاظ تمام قراء کے ہاں مختار ہیں، تمام قراء کے ہاں مختار ہیں، سب قراء نے انہی الفاظ کو اختیار کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی یہی کوشش کرنی چاہیے ہے کہ انہی الفاظ کو اختیار کریں، ٹھیک ہے، ہمیں چاہیے ہے کہ ہم جتنے بھی استعاذہ کے الفاظ مروی ہیں ان میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے الفاظ کو ہی اختیار کریں۔ اب رہے باقی اتنے سارے جو ہم نے لکھے ہیں وہ کیا وہ ٹھیک نہیں ہے؟ تو بات یہ ہے کہ کوئی آیت موجود ہی نہیں ہے، کوئی حدیث میں ایسی نص موجود نہیں ہے، تو ان الفاظ کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ ناجائز ہیں، ایسا بھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے الفاظ کو ہی اختیار کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک مزیدار بات ہے، مجھے بڑی ہنسی آتی ہے پڑھ کے، قاری فتح محمد پانی پتی، قاری فتح محمد پانی پتی، آپ جب بھی پانی پتیوں کی کتاب دیکھیں نا تو بغیر سوچے سمجھے خرید لیا کریں، بہت خزانہ ہے۔ قراءت میں بچے بہت ساری کتابیں خریدتے ہیں، میں رات بھی کسی کلاس میں، کل بھی شاید کہہ رہی تھی کسی کل ہی کلاس میں کہ کتابیں خریدنی ہو تو اساس کتابیں خریدا کریں نا، تو ان میں سے جب بھی پانی پتیوں کی کتاب دیکھیں فوری لمحے میں خرید لیں بغیر سوچے، ٹھیک ہے، پیسے نہیں ہیں تو کوئی نہیں، کوشش کریں ادھار لے لیں اور پھر اس کو اٹھا دیں، تو پانی پتیوں کی کتاب لیں، ٹھیک ہے، یہ میں نے تاکید کے لیے آپ کو کہہ دیا کہ پانی پتیوں کی کتابیں ضرور لیں، یہ انتہائی اہم ہے اور بڑے اچھی لکھی ہوئی ہیں۔ تو قاری فتح محمد پانی پتی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان کی برائی کے لیے استعاذہ کے الفاظ میں زیادتی کرنا قراءت میں صحیح نہیں ہے، شیطان کی برائی کے لیے استعاذہ کے الفاظ میں زیادتی کرنا قراءت میں صحیح نہیں ہے، البتہ غیر قراءت میں صحیح ہے، البتہ غیر قراءت قرآن میں صحیح ہے، ٹھیک ہے، شیطان کی برائی کے لیے استعاذہ کے الفاظ میں زیادتی کرنا قراءت میں صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، ویسے آپ نے شیطان کو کہیں بیان کرنا ہو قرآن کے علاوہ تو پھر تو چلیں، غیر قراءت قرآن میں صحیح ہے، قراءت قرآن میں درست نہیں ہے کہ صرف
شیطان کی برائی بیان کرنے کے لیے استعاذہ کے الفاظ کو بڑھا چڑھا دیا جائے. غیر قراءت قرآن چلیں وہاں پہ جواز ہے. ٹھیک ہے چلیں گے، یہ میرا اپنا ہی ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک آپ کو سمجھ آئی؟ سمجھ بھی آئی ہے؟ سو تو نہیں گئے؟ ایسا تو نہیں لگ رہا کوئی بہت ہی خشک سبجیکٹ پڑھنے آگے؟ برا تو نہیں لگتا؟ اوکے ٹھیک ہے، چلیں بہت اچھا لگ رہا ہے، ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. اوکے، اللہ مزید فضید. اچھا، اب ہے استعاذہ کی کیفیت. استعاذہ پڑھیں گے کیسے؟ آہستہ پڑھیں گے، اونچی پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ تو اس کے بارے میں 3 باتیں ہیں. ٹھیک ہے، پہلی بات یہ ہے کہ استعاذہ جو ہے وہ جہرن ہوگا. یہ پہلا قول ہے کہ استعاذہ جہرن ہوگا. اور امام دانی کہتے ہیں رحمہ اللہ تعالی اس سلسلے میں اہل ادا کے ہاں کوئی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے، پہلا قول یہ ہے کہ استعاذہ جہرن ہوگا، اور اس رائے میں اہل ادا کے ہاں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ امام دانی کا قول ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ جو استعاذہ ہے وہ سرن ہوگا، آہستہ آواز میں. اور اس میں امام نافع رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول بیان کیا جاتا ہے، ان کا عمل بیان کیا جاتا ہے کہ وہ مکمل قرآن میں جہاں سے تلاوت شروع کرتے استعاذہ سرن پڑھتے. اور امام حمزہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ قرآن کی ابتدا کرتے، ٹھیک ہے، فاتحہ سے پڑھتے تو استعاذہ جہرن پڑھتے. فاتحہ میں تو استعاذہ جہرن پڑھتے، اور باقی قرآن میں سرن پڑھتے. ٹھیک ہے، اب یہ جو کہتے ہیں نا کہ سرن پڑھنا چاہیے، وہ اپنی دلیلیں دے رہے ہیں کہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ سرن پڑھنا چاہیے. تو اس میں امام نافع کا قول بیان کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سرن پڑھتے تھے، اور امام حمزہ ابتدائے فاتحہ میں تو جہرن اور باقی قرآن میں سرن پڑھتے تھے. اور تیسرا قول یہ ہے کہ نماز میں اور سری تلاوت میں استعاذہ سرن ہوگا ورنہ جہرن ہوگا. ٹھیک ہے، تیسرا قول یہ ہے کہ نماز میں اور سری تلاوت میں استعاذہ سرن ہوگا اور ورنہ جہرن ہوگا. اچھا، اب ہم کیا لیں گے نا، ہم اب قول لکھ رہے ہیں تو اندر یہ دیکھتے ہیں اب ہم کیا کریں گے. تو اب ہمارے لیے کیا ہے، اس میں ہمارے لیے یہ ہے کہ استعاذہ جہرن نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے کبھی سرن استعاذہ کیا ہے تو سرن میں اخفاء یعنی کہ چھپانا، آواز کو ہلکا رکھنا. آواز اتنی ہلکی ہونی چاہیے کم از کم کہ قاری خود سن سکے. ٹھیک ہے، عنایات رحمانی میں جو ہے یہ بات لکھی گئی ہے. عنایات رحمانی شاطبیہ کی بہترین شرح ہے. عنایات رحمانی کے بعد اردو زبان میں شاطبیہ پر کوئی شرح نہیں ہے. عنایات رحمانی بیسٹ ہے. ٹھیک ہے، تو عنایات رحمانی میں یہ بات ہے کہ جو سرن استعاذہ پڑھنا ہے وہ کتنا کی سرن ہوگا کہ قاری کم از کم خود سن سکے. صرف زبان کا ہلانا
یا ذہن میں سوچ لینا اتنا کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہوگی. اب ہم نے کیا پڑھا؟ اب ہم نے یہ پڑھا کہ استعاذہ سرن ہوگا یا جہرن ہوگا. تو پھر ہم نے اس میں 3 باتیں پڑھی ہیں. پہلی بات یہ پڑھی ہے کہ جہرن ہوگا، اور علامہ دانی کہتے ہیں کہ یہی جو ہے نا سب کا قول ہے، اور اہل ادا کے درمیان جہرن استعاذہ پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے، جہار باللہ، شاطبیہ میں بھی جہرن کا ہی ذکر ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ استعاذہ سری ہونا چاہیے، اور وہ امام نافع کا عمل بیان کرتے ہیں اور امام حمزہ کا عمل بیان کرتے ہیں. اور تیسرا قول یہ ہے کہ نماز میں سرن ہونا چاہیے، نماز میں جہرن استعاذہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب سری تلاوت ہوگی تو استعاذہ بھی سری ہوگا ورنہ جہری ہوگا. تو پھر اس میں بات یہ ہے کہ استعاذہ جہرن ہی ہونا چاہیے، اور جو سری استعاذہ کرے یعنی کہ سری تلاوت میں یا نماز میں تو کم از کم وہ اتنا ہلکا ہو کہ اپنے آپ کو سنائی دے. صرف سری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان سوچ ہی لے، سوچنا سری نہیں ہے، یا منہ ہلانا یہ کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہے محل استعاذہ، کہ استعاذہ پڑھنا کہاں پہ ہے، محل کیا ہے اس کی جگہ کا کیا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کوئی آتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کو کہاں بٹھائیں نا، اس کی جگہ کو دیکھتے ہیں. تو محل اسی سینس میں ہے کہ استعاذہ کو رکھنا کہاں پہ، استعاذہ پڑھا کہاں جائے گا. اچھا، جمہور کا قول یہ ہے کہ استعاذہ تلاوت سے پہلے ہوگا. اچھا اوکے، پھر ٹھیک ہے، ریکارڈنگ سے پورا کر لیجیے گا. اچھا، اس کے بعد دوسرا قول یہ ہے کہ استعاذہ تلاوت کے بعد ہوگا. بعض کا قول یہ ہے، بعض کا، جمہور کا تو یہی ہے کہ استعاذہ تلاوت سے پہلے ہوگا. اور ابن جزری کہتے ہیں کہ یہ جو استعاذہ تلاوت سے پہلے ہوگا، اس قول پر اہل فن کا اجماع ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ استعاذہ جو ہے وہ تلاوت قرآن کے بعد ہوگا، اور اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حکم دیتے ہوئے قرآن میں صیغہ ماضی استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ استعاذہ پڑھنے والا قرآن پڑھ چکے، استعاذہ پڑھنے والا تلاوت کر چکے تو استعاذہ پڑھ لے. ٹھیک ہے، دوسرا مذہب یہ ہے کہ استعاذہ تلاوت قرآن کے بعد ہوگا. اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن نے استعاذہ کا حکم دیتے ہوئے صیغہ ماضی استعمال کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ استعاذہ پڑھنے والا تلاوت کر چکے تو استعاذہ پڑھ لے. اور ایک قول کے مطابق امام حمزہ رحمہ اللہ تعالی، ایک قول کے مطابق کہ امام حمزہ رحمہ اللہ تعالی جو ہیں وہ اسی قول کے موافق تھے، لیکن مشہور مذہب کے مطابق وہ بھی پہلے والوں کے ساتھ ہیں کہ استعاذہ ابتدائی تلاوت میں ہی ہوگا. ٹھیک ہے، چلیں، بہرحال مذہب ہے تو ہم نے پڑھ لیا ہے کہ یہ بھی مذہب موجود ہے. اس کے بعد امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے تیسرا. امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ آپ ابتدائی تلاوت میں بھی پڑھ لیں اور انتہائی تلاوت میں بھی استعاذہ پڑھ لیں تاکہ دونوں اقوال پر عمل ہو جائے. ٹھیک ہے، چلیں، ہم لوگ ابتدائی تلاوت میں ہی پڑھتے ہیں تو یہ بھی کوشش کیا کریں کہ جو بھی انفارمیشن لیں اس کو جب آپ نے تلاوت میں شمار کرنا ہو، تلاوت میں ڈالنا ہو تو اپنی تلقی کو ضرور دیکھیں آپ کا استاد آپ کو کیا پڑھاتا ہے. ٹھیک ہے، اب جو راجی بات کیا ہے یہ سارے اقوال میں،
راجے بعد پہلے والا قول ہی ہے، دوسرا اور تیسرا قول جو ہے وہ زیادہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر جیسے قرآن پاک میں ہم رک کر دعا مانگتے ہیں نا، جب بھی کوئی بھی اس طرح کی آیات آئے تو ہم متعلقہ آیات پر رک کر کیا کرتے ہیں کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں۔ تو اگر کوئی استعاذہ بھی اسی لیے ہی پڑھ لے، یعنی کہ بطور دعا پڑھ لے، درمیان میں پڑھ لے یا آخر میں پڑھ لے، تو وہ تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی استعاذہ بطور دعا پڑھ لے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن فاستعیذ والا جو حکم ہے وہ ابتدائے تلاوت میں ہی رکھنا چاہیے۔ اور اگر کوئی استعاذہ کو بطور دعا پڑھے تو اس کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ سننے والا قرآن میں اور غیر قرآن میں فرق کر سکے، ٹھیک ہے۔ اب تھوڑی سی باتیں ہو رہے ہیں، 5-6 منٹ لگیں گے، مکمل کر لیں۔ چلیں، بارک اللہ فیکم۔ اچھا، اب اس کے متعلق کچھ ٹاپک میں کچھ فرعی باتیں ہوتی ہیں، کچھ ڈیٹیلز ہوتی ہیں۔ اب اس میں کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ ہے، کوئی قاری پڑھنے والا مجبوری کی وجہ سے قرأت بند کرے، اگر پڑھنے والا مجبوری سے، اچھا راجے قول دوبارہ بتا دوں، راجے قول یہی ہے کہ پہلا قول راجے ہے، ٹھیک ہے، دوسرا اور تیسرا قول راجے نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جو ہے وہ ساری پھر کافی لمبی ساری وہ جو صرف نحو ترکیب ہے نا وہ وجہ ہے، لیکن اس میں یاد یہی رکھیں کہ پہلا قول جو ہے وہ بہتر ہے۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ تلاوت کے آخر میں استعاذہ پڑھ لیں، تو وہ استعاذہ کی نیت سے استعاذہ نہیں ہوگا، وہ دعا کی نیت سے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دعا کی نیت میں بے شک آپ درمیان میں ہی پڑھ لیں استعاذہ، آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے ہم پڑھتے پڑھتے اکثر ایسے ہوتا ہے، ہم پڑھے ہوتے ہیں، بار بار اٹک رہے ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر دوبارہ پڑھتے ہیں، پھر ہم بار بار اٹک رہے ہوتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پڑھا ہی نہیں جا رہا ہوتا، ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر پڑھتے ہیں۔ تو یہ والا ہو سکتا ہے کہ دعا کی نیت سے آپ انتہا پہ پڑھ سکتے ہیں، استعاذہ کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے جو استعاذہ اصل ہے۔ اور اگر کوئی دعا کی نیت سے استعاذہ پڑھتا ہے، انتہا میں پڑھے یا درمیان میں پڑھے، تو وہ ایسے استعاذہ پڑھے کہ سننے والے کو پتہ چل جائے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے یا غیر قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اس کے بعد کچھ میں نے کہا کہ اس کے اندر باتیں ہیں، اور اس میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کبھی مجبوری کی وجہ سے کوئی اپنے تلاوت کو سٹاپ کرتا ہے، کھانسی آ جاتی ہے یا استاد ایک دم سے روک لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر استعاذہ دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے تلاوت کو سٹاپ کر دیا اس نیت سے کہ اب تلاوت ختم ہو گیا ہے، قطع کی نیت سے اس نے تلاوت کو روک دیا ہے، پھر اس نے کہا چلو میں اور پڑھ لیتا ہوں تھوڑا سا، تو قطع کی نیت سے رکنا اور پھر دوبارہ پڑھنا، پھر کوشش کرنی چاہیے کہ دوبارہ استعاذہ پڑھ لیں۔ اسی طرح اگر آپ پڑھتے پڑھتے سجدہ تلاوت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بھی آپ کو دوبارہ سے استعاذہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، سجدہ تلاوت کرنے کے بعد بھی استعاذہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ایک گروپ بیٹھا ہوا ہو، پورا ٹیچر ہے، ٹیچر کو فرداً فرداً بچے سنا رہے ہوں ایک جماعت میں، تو جو سب سے پہلے والا قاری ہے اس کا استعاذہ سب کو کفایت کر جائے گا۔ پھر یہ ہے کہ جو لفظ الرجیم ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا اپنے ماں باپ کے ساتھ وقف، ماں باپ ساتھ ایسا تعلق رکھنا کہ الرجیم پر وقف کریں یا وصل کریں، دونوں جائز ہے۔
لیکن اس میں ملحوظ رکھنا چاہیے کہ جو لفظ الرجیم ہے اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے ساتھ نہیں ملانا چاہیے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت کے ساتھ، اور وہ ساری باتیں آپ کو معلوم ہے کہ جنت کا تذکرہ ہو، انبیاء کا ہو، نعمتوں کا ہو، تو الرجیم کے لفظ کو آگے پھر نہیں ملانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں تک جو ہے ہم نے استعاذہ کے متعلق بنیادی سی باتیں دیکھ لی ہیں۔ استعاذہ کا جو تعلق ہے وہ تجوید و قرات سے زیادہ علم فقہ اور علم اصول وغیرہ سے ہے، تو اگر مزید بھی کوئی تفصیلات پڑھنا چاہتا ہے تو اسے وہ والے علوم پڑھنے چاہیے۔ جتنا کہ ہمارا پریکٹیکل میں تعلق ہے اتنا ہم نے پڑھ لیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔